آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کھانے پینے کی لائن اللہ نے عطا فرمائی، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ماں باپ اللہ پاک نے عطا فرمائے، گرمی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. آسمان و زمین کے درمیان کے اندر بے شمار نعمتیں، رات کا نظام، دین کا نظام، آسمان سے بارش، زمین سے غلہ، اناج، پھل فروٹ، ترکاری، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، یہ تمام نعمتیں. بعض نعمتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو یاد دہانی کرائی. الم نجعل له عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے تم کو زبان اور دونوں ہونٹ، یہ جو دونوں ہونٹ ہیں، آدمی اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتا. بھائی آنکھیں تو ٹھیک ہے، دیکھنے کے کام آتی ہے، لیکن بعض نعمتیں اتنی پاورفل ہے لیکن آدمی اس سے غفلت برتتا ہے. یہ دونوں ہونٹ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر دونوں ہونٹ نہ ہوئے، آدمی کا منہ کھلا رہ جائے اور رات کو سونے کے وقت کے اندر آدھی رات بیوی چوکیداری شوہر کی کرے، آدھی رات شوہر اپنی بیوی کی چوکیداری کرے کہ کوئی جیو جنتو، کوئی ایسا مخلوق منہ میں گھس نہیں جاتا. اچھا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے ہونٹوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. اگر یہ ہونٹ نہیں ہوئے، آپ کا آدھا پانی نیچے گر جائے. آدھا پانی، ایک گلاس دودھ اگر 20 روپے کا ہے اور آپ کو پورا گلاس بھرنا ہے تو آپ کو 40 روپے کے 2 گلاس لینے پڑیں گے. آدھا تو پیٹ میں گیا، آدھا باہر گیا. 50% آپ کا خرچہ تو اس سے بچ رہا ہے. ایسے پوری رات آپ تو منہ کا دروازہ بند کر کے سو جاتے، لیکن اگر ہونٹ نہیں ہوئے تو منہ کا دروازہ کھلا رہے. اب چوکیداری کرنی پڑے گی. آدھی نیند بیوی کو ملے گی، آدھی نیند شوہر کو ملے گی. ایسے زبان میں جو لاڑ بنتی ہے بہت بڑی نعمت. تھوک یہ بنتا ہے بہت بڑی نعمت. ہضم کرنے کی طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت. کڈنی جو اللہ پاک کی طرف سے خون کو فلٹر کرتی ہے. آپ دیکھو جن لوگوں کی کڈنی ویک ہو جاتی ہے اس کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے. پورا ایک نظام اللہ پاک نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ پاک انسانوں کو فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنی زندگی میں، اپنے بدن میں، اپنے 1.5x2 کے 1.5x6 کے بدن کے تمام اعضاء کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. دیکھتے بھالتے نہیں. ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو محنت کرنے کی عطا فرمائی. ساری دنیا محنت میں لگی ہے، صبح سے لے کر شام تک. ارے بولو سب محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نعمت اللہ پاک نے محنت اور مشقت کرنے کی عطا فرمائی. کوئی ڈگری میں، کوئی کرسی میں، کوئی تجارت میں، کوئی ملازمت میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی مزدوری میں، کوئی اپنے ہنر اور فن کے اندر. اب دوستو بزرگوں، ہماری محنت کا میدان ہمیں تجویز کرنا پڑے. ہماری محنت کا میدان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی زندگی ہے. اگر ہماری محنت کا رخ صحیح ہے
اور انبیاء علیہ السلام نے جہاں بتلایا ہے وہاں محنت کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا احسان۔ اور اگر ہماری محنت کا رخ بدل گیا، جانا تھا بمبئی اور بیٹھ گئے دہلی کے گاڑی میں، بولو قیامت تک بمبئی پہنچ سکو گے؟ آپ تو دلی کی طرف جا رہے۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی بتلائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی محنت کا نظام طے کرنا پڑے گا، اپنی جان و مال کی ترتیب کو لگانا پڑے گا۔ ہر نبی کی پہلی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ کی ذات و صفات کو دلوں میں بٹھا لو، کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، زندگی کی شکل میں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارے، اور موت کی شکل میں اللہ انسانوں کو زندگی عطا فرماوے، عزت کی شکل میں اللہ انسانوں کو ذلیل کرے، اور ذلت کی شکل میں اللہ انسانوں کو ذلیل کر دے۔ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، تندرستی اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا ملنا اور محروم ہو جانا اللہ کے ہاتھ میں، کاروبار کا چلنا نہ چلنا اللہ کی طرف سے ہے، نفع کا ملنا اور نقصان کا ہونا یہ سب اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے۔ وہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی سائنس، ساری دنیا کی مادی طاقتیں اگر انسانوں کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہے۔ ان کا جان، مال، فکر، جذبات جو کچھ لگ رہا ہے، جو ان کے منصوبے، جو ان کے پلان، جو ان کے آپس کے اندر مشورے اور جو کچھ دنیا میں کریں گے وہ سب فیل ہو جائے گا۔ اللہ کن فیکن کے مالک ہے، نظام ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک قادر مطلق ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ پاک نظام کو چلانے والا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ بڑی نمایاں ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کو آنکھیں نہیں ملتی، جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں، ان لوگوں کو جا کر پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک مرتبہ بڑا پیارا خوبصورت بچہ میرے سامنے لائے، میں نے دل کر دیکھ کر کے اے اللہ کتنا اچھا بچہ ہے، کیسا خوبصورت پیارا بچہ ہے، لیکن وہ والد جو لے کر آئے وہ رونے لگے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اتنا اچھا بچہ اللہ نے آپ کو دیا، اتنا خوبصورت بچہ دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک نے تمام انسانوں کو بہترین سانچے کے اندر، لیکن باجے بچے بڑے خوبصورت دل ربا ہوتے ہیں، اور پھر بھی آپ رونے لگے۔ کہنے لگے مولانا اس کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ آنکھوں سے اندھا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ اندازہ لگا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بولنا ہے، کھانا ہے، ہضم کرنے کی طاقتیں ہیں، یہ زبان کے ذریعے سے اللہ پاک تمام چیزیں وجود میں لاتے ہیں، اس میں جو تھوک پیدا ہوتا ہے اور اس میں جو لعاب تیار ہوتا ہے جس کے نتیجے پر انسانوں کو کھانا ہضم ہوتا ہے۔ وشفتین، اور میں نے تم کو دونوں ہونٹ عطا فرمائے۔ ایک جگہ تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے بھائی نعمت سے تو اور بھی تھی،
नेमतें तो हाथ पे पैर है, दिलो दिमाग है, भेजा है, गुर्दा है, कलेजी है, पसलियां है, छोटी छोटी रगें हैं। अगर कोई रग ब्लॉक हो जावे, आदमी कहता है मेरे को स्टेन लगाना पड़ा, मेरे को बाईपास करना पड़ा, इसलिए कि उन रगों से खून का सप्लाई होना कम हो गया। ये तमाम नेमत, अल्लाह पाक ने ये 3 नेमतों का तस्करा अलहदा क्यों बयान फरमाया? उसका जवाब ये लिखा है, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले आंखें खोलता है। एक जमाना था 6 घंटे 8 घंटे के बाद आंखें खुलती थी, और आज 4G और 5G के जमाने के अंदर बोलो, आंखें खोलकर ही पैदा होता है। 6 घंटे के बाद जब आंखें खुलती थी, सबसे पहले अपने मां को देखता था। ये बच्चा सबसे पहले किसको देखेगा? सब मौजूद है, माँ भी, बहन भी, बाप भी, बेटा भी, भाई भी, मामू भी, नाना भी, सब मौजूद है, लेकिन सबसे पहले ही अपने माँ को देखेगा। और माँ अपने बेटे के इशारे को समझेगी कि मेरे बेटे को भूख लगी है, माँ उसको सीने से लगाएगी, और अल्लाह के खजाने से अल्लाह पाक दूध का निजाम चलाएंगे, और माँ के जरिए से अल्लाह बच्चे की दूध की भूख को अल्लाह पाक दूर करे। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, हमने तुमको दुनिया में दोनों रास्ते बतलाए, एक तो नबियों वाला, जन्नत वाला, ईमान और अमालों वाला, और दूसरा यूं फरमाया कि मादी ताकतों वाला और दुनिया से दुनिया बनने का अल्लाह पाक ने रास्ता बतला दिया। ईमान और अमाल है, और एक तरफ मुल्क और माल है। वह हदैनाहु नजदैन, लोगों से माल से बनने का यकीन आ गया, और माल पर मेहनत करते हैं, माल के नतीजे पर इज्जत मिलेगी, माल के नतीजे पर, मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक बरकतों के दहाने खोलेंगे, माल के नतीजे पर कुर्सी हमें मिलेगी, माल के नतीजे पर चैन, सुकून, इत्मीनान, राहतें, बरकतें। आदमी उसकी तलाश में अपनी मेहनत के मैदान को दुनिया की चीजें बनाता है। हालांकि कुरान पाक के जरिए से अल्लाह पाक ने इंसानों को बतलाया, अगर तुम बरकतें चाहते हैं, अगर तुम कसरत माल चाहते हैं, अगर तुम इज्जत के मीनारे पर बैठना चाहते हैं, आपस की मोहब्बतें चाहते हैं, अगर तुम दुनिया के अंदर अमन अमान चाहते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सैकड़ों आयतों के जरिए से इंसानों को बतलाया। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ये बस्ती वाले, ये गांव वाले ईमान और तक़वे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह पाक का वादा है, हम आसमान और जमीन की बरकतें खोलेंगे। हर आदमी चाहता है, अरे बोलो सब चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता है कि अल्लाह पाक बरकतों के दहाने खोले? लग हाथ उठाओ, सभी चाहते। इसका पक्का ठक्का वादा, ये नस्से कतई के ये इंसानों का तजर्बा नहीं है। माल से, दुकान से, ओहदे से, कुर्सी से, मुलाजिमत से, फैक्ट्री से, मजदूरी से और दुनिया भर के असबाब के जरिए से जो बरकतें और रोजी मिलती है, ये इंसानों का तजर्बा है, अल्लाह पाक का कोई वादा नहीं। लेकिन कुरान पाक के अंदर ईमान और तक़वे की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक का नस्से कतई कुरान पाक के जरिए से वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच कहने वाला दुनिया में कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा दुनिया में सच्ची बात करने वाला कोई नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। उसके अहकामात यकीनी हैं, कौमों के किस्से यकीनी हैं, और उम्मत के जितने वाक़यात बयान किए वो यकीनी है। जन्नत और जहन्नम का तस्करा यकीनी है। आमाल पर क्या मिलेगा, बदआमाली पर कैसी जिंदगी दुनिया आखिरत की बर्बाद होगी, वो यकीनी है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे अहकामात को तोड़ेगा, जो मेरे नबी के तरीके को छोड़ेगा, जो कुरान के खिलाफ की जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह पाक डंके की चोट पर ऐलान करते हैं, हम ऐसे इंसानों की जिंदगियों को तंग कर देंगे।
اور ایک طرف اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ساری دنیا روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ہے، خدائے پاک کی قسم اللہ پاک نے یہ تمام برکتوں کے دہانے ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہم تمام کو قرآن پاک کے ذریعے سے اعلان کر دیا، اور دنیا میں جو بھی ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا اور تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم اس کو آسمان اور زمین کی برکتوں سے مالا مال کریں گے۔ برکتوں کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ارے بولو برکت کا کوئی ترجمہ ہے؟ برکتیں تو برتنے کی چیز ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں مال میں برکت ہے، اوقات میں برکت ہے، زندگی میں برکت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 48 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت بڑی حیات الصحابہ لکھی کتاب، بہت سی کتاب کی شرح لکھی، اور دنیا میں ایسی زندگی اور ایسی ایمانی فضائیں قائم کر کے چلے گئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے 48 سال کی عمر ہے۔ 48 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اور 48 سال کی زندگی کے اندر آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہندوستان میں، بیرون ملک کے اندر ایسی ایمانی فضائیں قائم کر کے چلے گئے۔ آج 50 سال کے قریب ہو گئے، ان کے انتقال کو 50 سے بھی زیادہ سال ہو گئے، آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ بھائی وہ کیا تھا؟ وہ برکتیں تھی۔ زندگی گزارنے والے اپنی زندگی میں برکتیں لے کر آئے اور برکتوں کے دہانے کھول کر کے چلے گئے۔ بعضے لوگ چھوٹی سی عمر کے اندر بہت بڑا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی یہ کیسی زندگی؟ یہ برکتوں کا معاملہ ہے۔ جابر بن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاس گئے، کیا کھانے کا کوئی انتظام ہے؟ بولے ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے، 4 آدمی کھا سکتے ہیں، کچھ سیر جو کی روٹی، کتنے آدمی کھا سکتے؟ بولے 3-4 آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، آپ کے جابر ابن عبداللہ کے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ 3-4 صحابہ کو دعوت ہے، 4 آدمی کا کھانا ہے۔ برکتیں برتنے کی چیز ہے، برکتوں کا کوئی ترجمہ نہیں، برکتوں کو کوئی دنیا میں بکنے والی چیز نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے، اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا اور ایک کیسٹ دنیا میں آئی، اور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ بولے اللہ پاک نے میرے اعمال کی پوٹلی تو بنا کر سائڈ پہ رکھ دی، اور یوں کہا کہ تمہاری برکت سے جتنے دین پر آئے، جتنے اللہ کے احکامات پر آئے، جتنے نمازی بنے، جتنے عورتوں کی زندگی میں پردہ آیا، اور جتنے دارالعلوم تیار ہوئے، اور جتنے حافظ اور عالم بنے، اور جتنی خیر وجود میں آئی، اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے میری تمام بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ 20 حج کیے، کتنے حج کیے بولو؟ اور لاکھوں روپے روزانہ لگاتے تھے، لاکھوں روپے کا صدقہ دینے کا معمول تھا۔ ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک نے برکتوں کے دہانے کھول دی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف پورے قافلے کا سامان ہوتا تھا، اور ایک طرف اکیلے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میں سامان ہوتا تھا۔ اگر 10 کا مجمع ہے تو 9 کی 9 بیگیں ہوتی تھی، ان کے اکیلے کی 9 بیگیں ہوتی تھی۔ اور یوں کہا کرتے تھے دنیا سے کمانا تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، مال دکان سے، ملازمت سے، فیکٹری سے، یہ تو ساری دنیا کماتی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے لینا سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایمان اور تقویٰ کا فرمایا۔
ڈائریکٹ اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا. اس وقت کے اندر 87 کے اندر ہم لوگ بنگلہ دیش کے اندر گئے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ چلتا تھا. ان کا ایک خادم نے میرے کو آ کر یوں کہا, روزانہ 1.25 لاکھ روپئے روزانہ 1.25 لاکھ روپئے اللہ کے نام پر صدقہ دینے والا یہ آدمی ہے. برکتیں تو اللہ پاک دے گا, اور ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک برکتوں کا نظام چلائیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, کتنی صاف بات ہے اور کتنی ٹھوس بات ہے. تو جابر بن عبداللہ ہے, اے اللہ کے نبی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آپ کے ساتھ 3-4 صحابہ کو دعوت. خندق کا موقع ہے اور خندق کھودی جا رہی ہے, اور بھوک کا عالم یہ ہے ہر ایک کے پیٹوں پر پتھر بندھا ہوا ہے, اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے یہ تمام واقعات کو بیان کر دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کا مجمع ہے, ایک روایت میں 1000 کا مجمع ہے, اور آپ نے اعلان کر دیا چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر ہم سب کو دعوت ہے. دعوت کتنے آدمی کی تھی؟ ارے بولو, اور کتنے آدمی پہنچے؟ 700. برکتیں اس کو کہتے ہیں. جابر ابن عبداللہ جلدی سے گھر گئے اور جا کر بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے تو 4 آدمی کی دعوت دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کر آ رہے, 700 کا مجمع آ رہا ہے. لیکن ایمان والی خاتون ہے, متاثر نہیں ہوئی. ہمارے وہاں تو اگر ہم نے 500 آدمی کو ولیمے کی دعوت دیتے ہیں, کتنے تو کھانا کتنے کا بناؤ گے؟ ارے بولو, 600 کا بنائیں گے, سورہ یاسین پڑھائیں گے, اور کسی کو لا کے کہیں گے ذرا دم کر دے, اور سب گھبراہٹ کے اندر کھڑے ہیں. کون؟ باپ بھی, بیٹا بھی, ماموں بھی, خالوں بھی, اور رشتے دار بھی, اور پڑوسی بھی, اور پکانے والا بھی. یہ سب ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں کہ کہیں کھانا گھٹ نہیں جاوے. حالانکہ 500 آدمی کی دعوت ہے اور 600 کا بنایا ہے, اور وہاں 4 آدمی کا کھانا ہے, اور 700 کو دعوت پہنچ رہی ہے, اور 700 کا قافلہ آ رہا ہے. اور جب بیوی کو پتہ چل گیا, شوہر نے کہا بھائی 700 کا مجمع آ رہا ہے. بولے کوئی بات نہیں. اطمینان کی کیفیت ہے, زندگی میں ایمان کی طاقت ہے, اور ایمان کے اوپر محنت ہوئی ہے, اور تقوی والی زندگی ہے. تو بیوی کہنے لگی آپ نے حقیقت حال بتلا دی. ہاں میں نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ 3-4 آدمی کی دعوت. اب بولے کوئی بات. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو بلایا ہے, اللہ پاک ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ کو بلا کر یوں کہا, دیکھو تنور سے روٹی نہ نکالنا, اور آگ سے ہنڈیا کو نیچے مت اتارنا. اب اللہ کے نبی آئے اور 10 کو بٹھایا, اور آپ اپنے ہاتھوں سے نکالتے گئے, تنور سے روٹی نکالتے گئے, ہنڈیا سے سالن نکالتے چلے گئے, اور 1, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 سب کے سب کھانا کھا چکے. اس کے باوجود بھی کھانا ہنڈیا میں موجود ہے اور تندور کے اندر روٹی موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا, میرا اللہ نے میرے کو کھلایا ہے, جابر یہ تیرا کھانا تیرے کو مبارک ہو. یہ قیامت تک کے لیے, قرآن قیامت تک کے لیے, اللہ کے احکامات قیامت تک کے لیے, برکتوں کے دروازے قیامت تک کے لیے. اب وہ دروازہ لوک نہیں ہو گیا, وہ برکتوں کا دروازہ لوک نہیں ہو گیا, اور وہ بند نہیں ہے. آج بھی اللہ پاک کا نظام. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں عزتیں اللہ پاک عطا فرماوے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لوگ اپنی عزتیں داؤں پر لگا دیتے, لاکھوں روپے. لوگ ہماری عزت کرے, لاکھوں روپے نہیں, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر ڈالتے تاکہ میری عزت بڑھے.
मकानों में मेरे मकान को देखकर मेरी इज्जतें करे, मेरे को लोग वोट देवे, मेरी वाहवाह करे, कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा वलीमा, कितनी अच्छी शादियां, लोग अपने माल को यहां लगाते चले जा रहे, हालांकि ये भूल गए कि इज्जतें तो अल्लाह की तरफ से आएगी। अरे बोलो, इज्जतें किसकी तरफ से आएगी? डिग्री में, ओहदे में। कारून से बड़ा दुनिया में कोई मालदार दुनिया में पैदा हुआ है? अल्लाह ने उसके खजाने की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाकर चलते थे, उसका तस्करा अल्लाह ने कुरान पाक में इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा, इसमें अल्लाह पाक ने तस्करा किया। आज तिजोरी की चाबियां हमारे यहाँ कोई खादिम लेकर चलता है? अरे बोलो, तो जेब में रह जाती। 5 तिजोरी है तो 5 चाबियां जेब में रह गई, और 10 है तो 10 रह गई। अब कितना माल होगा अंदाजा लगाओ। लेकिन अल्लाह पाक ने माल में इज्जतें नहीं दी। आज तक पूरी दुनिया में 750 करोड़ इंसान है, बल्कि 800 करोड़ इंसान। बोलो, किसी का नाम कारून है? पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, किसी एक कौम की बात नहीं, किसी एक मजहब की बात नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने अपने बेटे के नाम कारून रखा है? कहां इज्जत है? अगर माल में इज्जतें होती, इस्माइल नाम के कितने हैं, इब्राहिम नाम के कितने हैं, मोहम्मद नाम के कितने हैं, यूसुफ नाम के कितने हैं। हमारे पड़ोस के एक मुफ्ती साहब थे, इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, घर वालों ने पूछा क्या नाम रखे? मुफ्ती साहब ने कहा कि यूसुफ। मौलाना यूसुफ साहब से भी ताल्लुक है, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी पढ़ी हुई। अगर दूसरा बेटा पैदा होवे, बोलो पूरे खानदान के अंदर हम नाम यूसुफ रखेंगे? भाई, इनके घर में यूसुफ है, न भाइयों के घर, न बहनों के घर, न मामू के घर, पूरे खानदान के अंदर अब नाम बदल दो, अब दूसरा नाम तजवीज करो। अरे बोलो, यही है ना? लेकिन इज्जतें अल्लाह की तरफ से आ रही। दूसरा बेटा पैदा हुआ, पूछा मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब क्या नाम रखेंगे? हमारे यहां तो ये गलत बातें हैं कि फूफिया नाम रखे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मुफ्ती साहब क्या नाम रखेंगे? बोले यूसुफ। अरे यूसुफ तो पहले बेटे का नाम है। बोले वो यूसुफ अव्वल है, ये यूसुफ सानी रहेगा, लेकिन नाम तो यूसुफ रहेगा। वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के खजाने से आएगी और नबियों के वास्ते से अल्लाह मोमिनीन को अता फरमाएंगे। हम कर्नाटक में एक जगह गए, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो नमाज के बाद मस्तूरात अपने बच्चों को लेकर लाइनों में खड़ी है और 25-30 मस्तूरात है। भाई, ये मस्तूरात क्यों आई है? बोले नमाजी की फूंक के लिए, ताकि इनकी फूंक की बरकत से अल्लाह इन बच्चों की बीमारियों को दूर कर दे। ये इज्जतें किसने दी? 40 साल से नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारने वाला जब मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता है, आदमी हाथ मिलाकर कहते हैं भाई साहब दुआ करना। अरे क्या हो गया? 40 साल की जिंदगी उसकी भुला दी गई। ये शराबी है, ये कबाबी है, ये नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारता है, वो सब भूल गए। अब ये नमाजी बन गया, तो अब लोग खड़े होकर मुसाफा करके कहते हैं भाई साहब दुआ कर। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान के ऊपर रोजाना 18 मन नमक इस्तेमाल होता था। कितना बोलो? और पहले, अभी 1 मन कितने किलो का होता है? पहले 1 मन कितने किलो का होता था मालूम है किसी को? अरे बोलो, 40 किलो का। ये तो बाद में कम हो गया, पहले 40 किलो का मन होता था। 18 मन नमक, 18 चौकू 72, 720 किलो। है कोई माई का लाल के जिसके घर के अंदर पूरे महीने में 720 किलो इस्तेमाल होता हो?
میں تو بہت لوگوں کو کھلاتا ہوں اور میرا دسترخوان تو وسیع رہتا ہے، اور میری بیوی، میرے بیوی کی بہنیں اور ان کے بیٹے اور میرے بھانجے اور میرے بھتیجے اور میرے پڑوسی، لیکن تیرے گھر کے اندر 720 کلو نمک ایک مہینے میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر روزانہ 18 من نمک استعمال ہوتا تھا اور 40 کلو کا 1 من ہوتا تھا۔ اب بڑے بڑے دسترخوان، بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے آ جاتے تھے، ارے بھئی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے عزتیں ہیں کہ شہزادے فخر کرتے ہیں، آج ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر ہم نے کھانا نوش فرمایا۔ عزتیں تو اللہ کی طرف سے آئی، مال میں نہیں، عہدے میں نہیں، وزارت میں نہیں، کرسی میں نہیں، زیادہ مال میں نہیں۔ آپ کہو گے کہ نہیں حکومت والوں کو بہت عزت ہے، آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہے، سائرن بجتے ہیں، سب کی گاڑیاں ایک ہوتی ہے۔ کل ایک آدمی نے کہا ہمارے یہاں دنیا میں ایک ملک ہے اور جس کے پرائم منسٹر کے پاس 7,000 گاڑیاں ہیں، بعضوں کے پاس 5,000 گاڑیاں ہیں۔ آج ایک گاڑی میں بیٹھا، کل دوسری گاڑی میں بیٹھا، پرسوں تیسری گاڑی میں بیٹھا، 15 سال کے بعد اس کا نمبر لگے گا اس گاڑی کا، اور 15 سال تک کے گاڑی کا ماڈل پرانا ہو جائے گا۔ تو حکومت میں عزت ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا، میں تمہارا سب سے بڑا بلند و بالا رب ہوں، اور اللہ پاک نے اتنی ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی کہ بعض مرتبہ وہ جو کہتا تھا اللہ پاک اس کو کر لیتے تھے، اور لوگ سمجھتے یہی ہمارا خدا ہے۔ لیکن میں آپ کو پوچھوں 800 کروڑ انسانوں میں کسی کا نام فرعون ہے؟ ارے بولو نہیں۔ اب مولا مفتی صاحب کے وہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا بھائی کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف ثانی، چلو رکھ دیا۔ یہ یوسف اول اور یہ یوسف ہے، یہ پہلا نمبر کا یوسف، یہ دوسرے نمبر کا یوسف۔ پھر پتا چلا اللہ کا کرنا کہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ پھر مولانا مفتی صاحب کو گھر والوں نے پوچھا بھائی اس کا نام کیا رکھیں گے؟ بولا میں اور آپ تیسری مرتبہ یوسف رکھیں گے؟ نہیں۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف۔ یہ کون سا یوسف؟ بولے یوسف ثالث، یہ تیسرے نمبر کا یوسف۔ اللہ کا کرنا کہ چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ پھر گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف رابع۔ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ یوسف رابع کا انتقال ہوا۔ تو یہ عزتیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو دنیا میں مال جان اور دنیا کی چیزوں سے جو عزتیں ملتی ہے، یہ عزتوں کے دھوکے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو ایسی گزارا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں اللہ پاک کی طرف سے ایسی نمایاں زندگی، ایسی آنکھوں کا دیکھنا، ایسی زبان کے بول، ایسی کمائییں، ایسا خرچ کرنا، ایسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ایسے گھر کی زندگی، ایسے معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات، ایسی پاکیزہ زندگی کہ ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں جا کر یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ میں اور آپ کہہ سکتے؟ ارے بولو اپنے بیوی کو کہہ سکتے ہیں میرے صبح بیٹھو نا، تم کو تو میں جانتی ہوں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سبقت لے جانے والے، یہ مہاجرین اور انصار کی جمع، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ پاک نے
ان کو مشعل راہ بنایا، ان کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اور جو ان کے پیچھے چلے گا جیسے اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، جیسے اللہ ان کو عطا فرمائے گا، جو پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ ہماری محنت کا میدان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہماری محنت کا میدان صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ کیسی زندگی، کیسی نماز، کیسی عبادت، کیسی کاروبار کیسا؟ جریر ابن عبداللہ ایک صحابی رسول ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، آپ کی صحبت پائی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا جاؤ جانور گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں گئے اور 300 روپے کا گھوڑا لے کر آئے، 300 روپے کا، اور 300 روپے دے دیے۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، بھائی خریدنے والا اور بیچنے والا اگر کسی بات پر راضی ہو جاوے، بھائی یہ رومال 5 روپے کا ہے، دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ بے اور یہ تجارت جائز ہو گئی۔ تو انہوں نے راضی خوشی سے 300 روپے کا گھوڑا خرید لیا، تو شریعت کہے گی بھائی تمہاری بے و شراء، لین دین تمہارا جائز ہے۔ اب گھوڑا دیکھا جریر ابن عبداللہ نے کہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے یوں کہا جاؤ جس سے تم نے گھوڑا خریدا ہے اس کو لے کر آؤ، اس کو بلا کر لاؤ۔ یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی چلو بھائی ہمارے سیٹ صاحب تم کو بلاتے۔ اب وہ آئے، پوچھا بھائی گھوڑا کتنے کا دیا؟ بولے 300 روپے کا۔ اچھا تمہارے کو پیسے مل گئے؟ بولے مل گئے۔ خوش ہو؟ بولے ہاں۔ اچھا تیرے گھوڑے کے میں 400 روپے دے دوں؟ آج کی دنیا میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ اگر ہم نے مارکیٹ سے 252 روپے کی کوئی چیز لائے مثلا، اور اس کو کہا بھائی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور آن لائن بھی آج کل نہیں ہے، میں گھر سے بھجواتا ہوں، ٹھیک ہے، بولو کتنے بھجوائیں گے؟ ارے بولو، اس کا حق لگتا ہے 252 روپے، اور دیندار طبقہ یا عمومی مجمع یا اس کا پڑوسی یا اس سے جس نے اس کو لیا ہے وہ 250 روپے بھیجے گا۔ کہ یہ 2 روپے لے لینا، کم بھیجنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ اب جریر ابن عبداللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے 400 روپے کی آفر کی کہ تیرے گھوڑے کی قیمت کے ہم 400 روپے دے رہے۔ بولے حضرت میں نے تو بیچا ہے، آپ کو جو دینا ہو دے دو۔ بولے تیرے گھوڑے کے 500 روپے دے رہے۔ یہ حیران ہو گئے۔ اچھا تیرے گھوڑے کے 600 روپے دے دو، تیرے گھوڑے کے 700 روپے دے رہے۔ حالانکہ 300 کا ایک گھوڑا تو 600 کے کتنے گھوڑے آئیں گے، اور یہ ڈبل دے رہے۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی اور محنت کے نتیجے پر ایسے افراد تیار کیے کہ جن کی دنیا میں مثال ملنا مشکل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہدایت کتنی ضرورت کی چیز ہے۔ تمام دعائیں اس کا نام ہی مسنون دعائیں ہیں۔ وہ جو کتابیں آتی ہیں نا بھئی، یہ تمام دعائیں سنتیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، شادی کی، خوشی کی، غمی کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بسم اللہ کہہ کر دروازہ، یہ تمام سنتیں ہیں۔ لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ارے بولو، واجب ہے۔
اور اس میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کتنی مرتبہ دن میں مانگتے ہیں؟ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 اور 4، عصر کی 8، 16 اور 8، مغرب کی 24 اور 7، اور عشاء کی 17 کے 9۔ ارے بولو کتنی پڑھتے ہیں؟ وہ تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی آج میں اپنی ضرورت کی چیز خریدتا رہا اور زائد چیز بیچتا رہا، پھر میں نے خریدی، پھر میں نے بیچی۔ آج کل یہ ماحول ہے نا؟ ارے بولو، بعض چیزوں کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں تو آدمی خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، اور منافع گنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا، اور قیامت تک کے لیے ہم تمام کے لیے سبق سیکھنے کے لیے تو وہ صحابی رسول کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں اپنی ضرورت کی چیزیں بیچتا رہا، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا رہا اور زائد چیزیں بیچتا رہا۔ آج میں نے لین دین کی پورے دن کے اندر تو میرے کو 300 اوقیہ چاندی نفے میں بچی، 300 یا 400 اوقیہ، 300 اوقیہ چاندی نفے میں بچی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ نفے والی تجارت بتاؤں؟ یہ آدمی سوچنے لگا کہ ہاں، مارکیٹ میں آج کل تو سونے اور چاندی کی قیمت بڑھ رہی ہے، مارکیٹ میں کپڑے کی قیمت بڑھ رہی ہے، مارکیٹ میں زمینوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز کیا ہوگی؟ وہ متوجہ ہو گئے۔ وہ متوجہ نہیں ہوئے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہم تمام کو سبق سکھلانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صاحب شریعت ہے، اور آپ کی برکت سے دنیا میں یہ چیزیں پیدا ہونی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے زیادہ نفع والی چیز بتاؤں، نفع والی تجارت بتلاؤں؟ اے اللہ کے نبی بتلا دو۔ یہ تو انسان کی طبیعت ہے، لالچ یہ تو انسان کی طبیعت ہے، وہ صحابہ میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ کی سوچنا، آپ کا چلنا، آپ کا استعمال ہونا، آپ کی اپنی محنت کے میدان کو قائم کرنا وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کا پڑھ لینا، یہ تیری تجارت سے افضل ہے۔ دنیا کی تجارت سے خوش نہ ہو جاوے، اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا احسان ہے، آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی، آج میں نے چاشت کی نماز پڑھی، آج میں نے تہجد کی نماز پڑھی، آج میرے 5 پارے قرآن پاک کے ہو گئے، آج میں نے 300 مرتبہ 600 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا، آج میں نے سورہ رحمان پڑھی، آج میں نے سورہ واقعہ پڑھی، آج میں نے سورہ حدید پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کا نام جنت الفردوس کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ جو آدمی مغرب عشاء کے درمیان کے اندر سورہ تبارک الذی اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہماری محنت کا میدان تو یہ۔ آج میں نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی، آج میں جمعہ کے دن پہلی صف میں بیٹھا، آج میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا۔ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی کیفیت کو بتلایا، جمعہ کے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو کیا ملے گا، اور دوسرا آئے گا اس کو کیا ملے گا، اور آخر میں خطبے سے پہلے آئے گا اس کو انڈے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن جو آدمی دیر سے آوے اس کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں۔ ہم حساب لگاوے،
ہماری محنت کا میدان یہ ہے. ہماری محنت کے میدان آج میں نے گشت کیا, آج میں نے 5 آدمی کی ملاقات کی, آج میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا, آج میرے 2.5 گھنٹے لگ گئے, یہ مہینے کے میرے 3 دن لگ گئے, اور میں نے 50 آدمی کو نماز کی دعوت دے دی, اور میری برکت سے 5 آدمی نماز کے لیے آ گئے, 2 آدمی تعلیم کے حلقے میں بڑھ گئے, میری برکت سے 5 آدمی کے گھر میں بیٹھ کر ملاقات ہو گئی. ایک نظام اللہ پاک کی طرف سے. دوستو بزرگوں, اس محنت کے نتیجے پر کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ گھروں سے بے گھر کرتے ہیں, بسترے کندھے پر اٹھواتے ہیں, اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک شہر سے دوسرا شہر, ایک علاقے سے دوسرا علاقہ. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. نماز اللہ لائے, زکات کو اللہ کے نبی, نماز کو اللہ کے نبی لائے, اور زکات کو اللہ کے نبی لائے, اور سنت اللہ کے نبی لائے, اور تقوی, طہارت, توکل, قناعت, زہد, کھانے پینے کی, سونے کی, اٹھنے کی, شادی کی, خوشی کی, غمی کا, یہ پورا دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس سفر کے اندر مولانا نے ہر جگہ پوچھا, بھائی تمہارے یہاں 4 مہینے کی اتنی جماعتیں, چلے کی اتنی, یہ تمام باتیں تو ہوتی رہی, لیکن مقصد یہ ہے اس کے ذریعے سے پورا دین زندہ ہو جاوے. بھائی کم سے کم یہ تو بتلا دو کہ تمہارے یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے. ایک علاقے میں گئے, اور وہ علاقے کے ایک حلقے والے کھڑے ہو کر کہنے لگے, مولانا ہمارے یہاں 13 مسجدیں ہیں, کسی مسجد میں 100 مکان ہیں, کسی میں 150 مکان ہیں, اور کسی میں 200 مکان ہیں, اور ان تمام کے بیچ کے اندر ہم نے پورا حساب لگایا, ہماری 13 کے 13 مسجدوں میں رہنے والے جتنے بالغ اور بالغات ہیں, یہ سب کے سب 100% نمازی ہے. کیا ہمارے یہاں ہے؟ ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانے میں, ہماری اپنی گلی میں, ہمارے اپنے محلے میں, یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر جمعرات کو, جمعرات کے دن اجتماع کی شرکت کے ذریعے سے ہماری فکروں میں اضافہ ہو, ہماری دینداری میں اضافہ ہو, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ہمارے تقوی میں, طہارت میں, توکل میں, قناعت میں, زہد میں, امت کے درد و غم میں, اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں, اپنے جان و مال کو لگانے میں, آنکھوں کی حفاظت میں, زبان کی حفاظت میں, کمائیوں کے نقشے میں, خرچ کرنے کی لائنوں میں ہمارا اضافہ ہوتا چلا جاوے. ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, روزانہ گھر سے نکلتا تھا, 10,000 روپے لے کر نکلتا تھا, بیوہ, مسکین, غریب, یتیم, مساجد, مدارس کو لگا کر چلا جاتا تھا, اور کبھی پورے پیسے ہو گئے, اللہ کے نام پر لگ گئے, 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر اللہ کو کہتا تھا, اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرا مال ٹھکانے پر لگا دیا. اور جس دن 200-500 روپے بچ جاتے تھے, یہ دھاڑے مار کر رو کر یہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے کہتا تھا, اے اللہ ایسا میرا کون سا گناہ ہو گیا, ایسا میرا کون سا قصور ہو گیا کہ تو نے میرے مال کو قبول نہیں کیا. آج ہی میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اس کا مال یہ مٹی اور گاڑے اور مکان کی تعمیر کے اندر لگا دیا کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک مرتبہ کہیں گئے, آپ نے دیکھا ایک قبہ, ایک تھوڑا سا اوپر مکان کچا جو پکا بن گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ مکان کس کا ہے؟ فلاں انصاری کا, فلاں صحابی کا مکان. آپ کچھ نہیں فرمائے. اب واپس آ گئے, وہ صحابی رسول آئے جن کا مکان ہے, انہوں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا, لیکن آپ کی جواب کے اندر ناراضگی کے اثرات تھے. بے چین ہو گئے اور پوچھنے پر مجبور ہو گئے, بھئی یہ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہمیں تو پتا نہیں, ہاں اتنا ہے آپ کے مکان کے قریب سے گزرے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے, ہم نے آپ کا نام بتلا دیا. یہ سمجھ گئے میرا مال غلط استعمال ہوا,
میری محنت کے نتیجے پر جو مال میرے کو ملا ہے وہ مال کا مصرف تو اللہ نے قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ تمام مصرف اللہ پاک نے بیان کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے، اپنی ضرورت کو لے کر آئے، اللہ کے نبی میرے بچے کی ڈلیوری ہے، مثلا میرے بچوں کی اسکول کی فیس بننی ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے کو دوائیوں کے پیسے کی ضرورت ہے، مثلا اللہ کے نبی کے پاس حاجت لے کر آئے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں صحابی عبد الرحمن بن عوف یا حضرت عثمان غنی، دونوں میں سے کسی ایک کا نام لیا۔ جب یہ پہنچے تو وہاں کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ میاں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو نے دیے کی بتی زیادہ کیوں رکھی، اتنا مٹی کا تیل زیادہ استعمال ہوا۔ یہ مانگنے جو اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے وہ دیکھ کر واپس آ گئے، یہ کیا میرے کو دیں گے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ دیے کے بتی کے بڑے ہونے پر یہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں کہ تو نے دیے کی بتی اتنی لمبی کیوں رکھی، اتنا مٹی کا تیل زیادہ استعمال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے میں نے تو یہ حالت دیکھی تو میرے کو تو مانگتے ہوئے شرم آئی، کیا مانگوں گا؟ ارے جاؤ جاؤ تم مانگو تو صحیح۔ جب یہ گئے مثلا 5,000 کی ضرورت تھی اور انہوں نے 10,000 دی، جتنا مانگا اس سے ڈبل دیا۔ اب پوچھنے پر مجبور ہو گئے، ابھی میں آیا تھا اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک دیے کی بتی کے جلنے پر آپ اس سے بحث مباحثہ کرتے تھے، اور ابھی میں نے جب مانگا تو میرے کو اپنی ضرورت سے دگنا دے دیا۔ بولے وہ اپنی جان پر لگنا تھا اور قیامت کے دن اس کا حساب ہے۔ جب تک کہ 5 چیزوں اللہ پاک نے حدیث کے ذریعے سے بتلایا کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے، وہاں تک آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے۔ ہم نے تم کو زندگی دی، کہاں لگائی؟ ہم نے تم کو جوانی دی، کہاں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو کچھ جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا؟ یہ تو میرے کو سوال کیا جائے۔ اور تم کو جو میں نے دیا اس کا تو اللہ پاک نے حکم دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اللہ پاک نے دوستو بزرگوں ایک محنت عطا فرمائی ہے۔ ہماری محنت کہاں لگے؟ ہماری محنت ایمان پر لگے، ہماری محنت نماز پر لگے، ہماری محنت اللہ کے تعلقات میں لگے، ہماری محنت آخرت کی فکروں میں لگے، ہماری محنت تہجد میں لگے، ہماری محنت اشراق میں لگے، ہماری محنت گھر گھر کی ملاقات میں لگے، ہماری محنت اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے لگے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں مقدر کی روزی کا وعدہ فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی تو اللہ نے اپنے ذمے دی۔ تو وہ تیرا مسجد کے حلقے والے نے کھڑے ہو کر یوں کہا، مولانا ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہے۔ پھر دیہاتیوں کی بات چلی، بھئی یہ زونوں کی جماعتیں جو چل رہی ہے اور اس کے نتیجے پر 10 12 15 سال ہو گئے، 2010 سے 2025 تک آپ کی جماعتیں زونوں میں چل رہی ہے، دیہاتوں میں جہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں اور مسلمان ہے 5 گھر 10 گھر 15 گھر 20 گھر، اور وہاں لوگوں کو کلمہ نہیں، لوگوں کی اذان نماز نہیں، اور لوگوں کے یہاں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں، اور مستورات کی زندگی بے دینی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایسے علاقوں میں یہ 15 سال کے درمیان کے اندر اور آخری سال میں کیا محنت کا نتیجہ آیا؟ تو لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اتنی جگہ ہماری بنجر بستیاں تھی، اس میں سے اتنی جگہ مسجدیں بن گئی، اتنی جگہ اذان نماز زندہ ہو گئے، اتنی جگہ مکاتب کا نظام ہو گیا، اتنی جگہ لوگوں نے کلمہ صحیح کر لیا، اتنے بچوں نے حافظ اور عالم بننے کے لیے اپنے بچوں کو
مدرسے میں داخل کر دیا اور اتنے لوگ اللہ کے راستے میں گئے اور ابھی اجتماع میں اتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے, ایک محنت کا نتیجہ ہے. ہماری محنت کہاں لگے گی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسانوں کو محنت اور مشقت کے ساتھ پیدا فرمایا. الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اللہ اتنا ہی عطا فرمائیں گے جتنا کہ خیر کے کرنے والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے. تو مولانا عمر صاحب کو خواب میں کسی نے دیکھا, یوں کہا میری گٹھڑی میرے اعمال کی پوٹلی باندھ کر اللہ نے سائڈ پہ رکھ دی اور اللہ پاک نے میری برکت سے دنیا میں جتنی خیر وجود میں آئی اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت کر دی اور میرے کو اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی. ہم ایک مرتبہ بنگلہ دیش کے اندر گئے اور ہمارے ایک ترجمان عبد الرحمان وہ کہنے لگا مولانا عمر صاحب کے 2 بیان, شنیچر اور اتوار کی رات کے 2 بیان, یہ پورا سال ہم کو دین کے تقاضے پر چلانے کے لیے کافی ہے. آج بنگلہ دیش کا اجتماع شروع ہو رہا ہے, 5 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 8 لاکھ کا, 4 لاکھ کا, اتنا بڑا مجمع اور 2 بیان کی برکت سے اللہ پاک. تو یہ کیا ہو گیا؟ بولے اپنی محنت کے میدان کو صحیح کر کے گئے اور ایسا نظام قائم کر کے گئے کہ ان کی برکت سے جب یہ چھوٹے بچے تھے ان کی اماں ان کو کہتی تھی بیٹے قرآن سنا دے, بولے نہیں امی, بولے سنا دے, ایک دن تیرا قرآن لاکھوں کا مجمع سنے گا. زندگی تو ایسی ہونی چاہیے, محنت کا میدان تو ایسا ہونا چاہیے. جان و مال یہ تو مقدر کی چیز ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ بہت بڑے پوش علاقوں میں کسی مالدار کی بستی میں گئے اور جا کر کہنے لگے او مالدارو, جس ملک کا نام تم نے نہیں سنا اس ملک میں اللہ نے میرے کو پہنچایا ہے. تو ساتھی کہنے لگے امریکہ, یورپ, سنگاپور, جاپان, یہ تمام نام تو ہم کو یاد ہے. ایسا کون سا دنیا میں ملک ہے کہ جس میں مولانا یوں کہتے ہیں کہ جس ملک کا نام تم نے نہیں سنا اللہ نے دین کی نسبت پر اس ملک میں میرے کو پہنچایا ہے. تو کسی نے پوچھا مولانا بتلا تو دو وہ کون سا ملک ہے, ہم بھی تو جانے. تو مولانا کہنے لگے مایوت کر کے ایک دنیا میں ملک ہے, ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, میں بھی جا کر آیا الحمدللہ. مولانا نے کہا کیا تم نے مایوت کا نام سنا ہے؟ وہ مالداری کی بستی میں 500 کا مجمع بیٹھا ہے. کہا کہ نہیں مولانا. پھر مولانا کہنے لگے او مالدارو, جس گاڑی کا نام تم نے نہیں سنا اللہ نے اس گاڑی میں میرے کو بٹھایا ہے. پھر کہنے لگے او مالدارو, جو چیز تم نے کبھی سنی نہیں اور جس کی کبھی تم نے خوشبو سونگی نہیں اللہ نے وہ نعمتیں میرے کو کھلائی ہے. ایک انداز تھا اور اس کے ذریعے سے ان کی تشکیل کرنا تھا. ہم یہ نہ سمجھے کہ یار اگر ہم جماعت میں چلے گئے اور ہم دعوت کے کام میں لگ گئے اور ہم 2.5 گھنٹے لگائیں گے ہماری دکانوں کا نقصان ہوگا, ہم زونوں کی جماعت میں چلا جائیں گے تو ہماری افطاری اور ہماری سحری, اب چونکہ اب زون کا موقع رمضان کے دنوں میں آئے گا تو ہم یہ تصور کریں ارے بھائی گھر کی افطاری اور گھر کی سحری, ارے آپ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے, اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے مارے گھومو گے اور لوگوں کی کڑوی کسیدی سنو گے اور لوگوں کے کلمے نماز کی فکر کرو گے تو کیا اللہ پاک نعمتیں چھین لے گا؟ ارے بولو, یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان آیا تھا, ارے بولو آیا تھا, اور ہم کو ہمارے ساتھی کہنے لگے مولانا زندگی کے 50 سال ہو گئے اور زندگی کے 55 سال ہو گئے اور 40 سال سے روزہ افطاری اور سحری کرتے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن میں جو اللہ پاک نے پورا مارکیٹ بند ہے, پورا بازار بند ہے, پورا ہندوستان بند ہے, پوری دنیا بند ہے, کمائیوں کے اسباب ختم ہو گئے اور لوگ گھر بیٹھے ہیں, نماز پڑھنا مسجد میں آ کر مشکل تھا. ایسے وقت کے اندر ہمارے گھروں میں عید ہوئی, گھروں میں رمضان ہوئی, گھروں میں روزے رکھے, اور یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی جیسی افطاری اس سال اللہ پاک نے افطاری کی نعمت اللہ پاک نے کھلائی ہے ایسے پچھلے 50-40 سال کے اندر اللہ نے ہم کو نہیں کھلائی. یہ نظام تو اللہ پاک کریں گے.
ہم متاثر نہ ہوئے. کیسے ہوگا؟ ہم مولانا کے ساتھ جو مولانا بیان کرتے تھے ان مولانا کے ساتھ 95 کے اندر آسٹریلیا میں گئے اور رمضان عید کا موقع آ گیا اور 50 سے زیادہ بلا مبالغہ 50 سے زیادہ آئٹمیں گوشت کی رکھی ہوئی ہے. ایک ایک لقمہ کھاوے نے تو بھی آدھی چیز پوری ہوئے اور آدمی کا پیٹ بڑھ جاوے، بقیہ تو ایسے ہی چھوڑ دینی پڑے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو جریر ابن عبداللہ اپنی بات کہاں سے؟ ارے وہ گھوڑے والا آیا تھا، ارے بولو، اور اس نے کہا کہ تیرے گھوڑے کے میں 600 روپے دے دوں، ڈبل 2 گھوڑے آ جاوے اتنے. بولے میں نے تو 300 میں. تیرے گھوڑے کے 700 روپے میں دے دوں، تیرے گھوڑے کے میں 800 روپے دے دوں. بھائی صاحب جو دینا وہ دے دو. انہوں نے دوسرے 500 روپے نکال کے دیے، پہلے 300 روپے تو خادم نے دیے تھے. جب یہ چلا گیا گھوڑے والا تو ان کا غلام کہنے لگا حضرت میں نے 300 روپے کا خرید کر کے لایا اور شریعت اس بے اور شراء کو جائز قرار دیتی ہے، پھر بھی آپ نے 500 روپے اس کو زیادہ دیے. کہنے لگے اس کی مارکیٹ ویلیو 800 روپے تھی. مارکیٹ ویلیو کیا تھی بولو؟ وہ بولا بالا اس کو معلوم نہیں، یا وہ ضرورت پر، یا اس نے یوں کہ چلو نا بیچاروں کوئی گراہک نہیں ملتا، اگر میں اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لوں تو میں کل قیامت کے میدان کے اندر کیا جواب دوں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ تو مرد ہے، مرد. قرآن کہتا ہے، میرے کو آپ کو مرد نہیں کہا. ان لوگوں کو اللہ نے بہت سی آیتوں میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تو مرد ہے، مرد کہ جس کا لین دین کرنا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالنا. ہماری محنت تو تجارت پر لگے، اور ایسی تجارت کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں خیر وجود میں آوے. اور دنیا میں اللہ کا دین، چائنا میں 8 آدمی گئے، چائنا میں 8 تاجر گئے اور ان کی برکت سے لاکھوں کے مجمع کو اللہ پاک نے ایمان اور اسلام عطا فرمایا. بھائی کیا بات تھی؟ ان کی امانت داری، ان کی سچائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی سب میں کھڑا کر دیا جائے. ہماری محنت کا میدان تو یہ بھائی تجارت کرے. عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی اور مکے کے لوگ آئے. مدینے کی بات ہے، مدینے کے لوگ آئے، قحط پڑا ہوا ہے، قحط، بارش رکی ہوئی ہے. اب اللہ پاک کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. کیا قرآن نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا 10 دے گا. یقین آخرت پر ہے، یقین مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے. اپنی جان و مال کی کمائیوں کو اللہ کے دین کے تقاضے پر لگانا ہے، اپنی جان کو لگانا ہے، اپنے مال کو لگانا ہے، اپنے جذبات کو لگانا ہے. اب مدینے کے لوگ آئے، ہول سیل کا کاروبار تھا. اے عبد الرحمان 10 روپے کے مال کے، مثلا 10 لاکھ روپے کا مال ہے، 10 لاکھ کے ہم تیرے کو 11 لاکھ دے. بولے میرا دھندا سودا ہو گیا. دوسرا آدمی آیا، 4-5 آدمی مدینہ منورہ میں سنڈیکیٹ بنے ہوئے ہیں جو ہول سیل کا کام کرتے تھے اور جس کے ذریعے سے ریٹیل کی دکانوں میں مال پہنچتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. دوسرا آدمی آیا، 10 کے 12 دے دے. بولے نہیں. اچھا تیسرا آدمی 10 کے 13 دے دے، 10 لاکھ کے 13 لاکھ، 30% منافع دے. بولے نہیں. 10 کے 40، 10 کے 14 دے دے، 40% منافع. بولے نہیں.
آخری بڑا ہول سیلر آ کر کہنے لگا کہ عبد الرحمان 10 کے 15 دے دے وے، 50% منافع، 10 لاکھ کے مال کے 15 لاکھ دے دے وے، 50% منافع لے کر ہٹ جاؤ۔ بولے میرا سودا ہو گیا۔ ارے کس سے سودا ہوا؟ بولے اللہ سے سودا ہوا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا 1 کا 10 دوں گا۔ میں 10 لاکھ کا مال اگر اللہ کے نام پر لگاؤں گا تو 1 کا 10، تو 10 کے کتنے ملیں گے؟ 100۔ کتنے؟ تم تو 10 کے 11 12 13 14 15 پر تو بس گاڑی اٹک گئی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دے گا۔ مدینے میں قحط پڑا ہے اور آپ نے اعلان کر دیا یہ جتنے اونٹ ہے جو سامان لدے ہوئے ہیں، اناج کپڑے برتن جو کچھ ہے، یہ سب مدینہ منورہ کے گھروں میں تقسیم کر دو، اور اسی حالت کے اندر پورا مال ہدیہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ مال غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں اور مسکینوں میں اور پورے مدینہ کے تمام گھروں میں لٹا دیا۔ اب عبداللہ ابن عباس نے رات کو خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد خواب میں دیکھا آپ اونٹ پر یا اپنے گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے سجاد بھائی ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر رکیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں احوال بتلانا چاہتا ہوں، اور دنیا میں تو ہم بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ بولے ابھی نہیں، ابھی تو میں جا رہا ہوں اور میں ولیمے میں جا رہا ہوں۔ آج اللہ پاک نے عبد الرحمن بن عوف کی جو عمل کیا ہے اور جتنے 100 اونٹ تھے یہ سب کے سب مدینہ کے غریب مسکین بیوہ یتیموں کے وہاں پہنچا دیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کا نکاح کسی سور سے کیا ہے، اور ان کی شادی کے بعد آج ولیمے کا دن ہے، اور اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت دی ہے۔ میں عبد الرحمن بن عوف کے ولیمے میں جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات بعد میں ہوگی۔ اللہ پاک نے جان دی ہے، مان دیا ہے، جذبات دیے ہیں، زندگی دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی تو موقع ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں ایک ہی تو موقع ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا، ایک ہی تو موقع ہے اپنی جان کی بازی لگا دینے کا، ایک ہی تو موقع ہے اپنے جذبات کی قربانی دے دینے کا، ایک ہی تو موقع اللہ نے دیا ہے، ایک ہی مرتبہ جوانی، ایک ہی مرتبہ بڑھاپا، ایک ہی مرتبہ زندگی۔ پھر آدمی کہے گا اب کیا کریں گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب یہ قیامت کے دن برزخ میں پہنچ جائے گا یہ اللہ پاک سے کہے گا اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب میں اچھے اعمال کر کے لاؤں گا، اب میں نماز پڑھ کے آؤں گا، اب میں روزہ رکھ کر آؤں گا، اب میں اپنی محنت کو صحیح ٹھکانے پر لگا کر آؤں گا، اب میں گھر گھر کی ملاقات کر کے آؤں گا، اب میں زونوں کی جماعت میں جا کر آؤں گا، اب میں 4 مہینے 10 مرتبہ لگا کر آؤں گا، اور میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کلا ہرگز تم کو موقع نہیں دیا جائے۔ اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ہمارا یہ مجمع، ہم بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ او میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت غلط عادت ہے ہمارے صورت میں کہ تشکیل شروع ہوتے ہی ہم جلدی کی نماز پڑھنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور مغفرت کے پروانے سے شیطان ہم کو محروم کر دیتا ہے۔ مجلس کے ختم پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور مجلس میں بیٹھنے والوں اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا۔ اور ایسے وقت کے اندر شیطان کہتا ہے کہ جگہ نہیں ملے گی، چلو 7:30 کی نماز پکڑے، 7:35 کی جماعت پکڑے۔ ارے بھائی نماز تو یہاں پر بھی ہو، نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک مرکز کے دن مرکز پہ نماز پڑھیں گے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی زندگی کی معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اے اللہ زندگی کے 30 سال، زندگی کے 40 سال، زندگی کے 50 سال گزر گئے اور ہمارے سامنے لوگوں نے 10 مرتبہ 4 مہینے لگا دیے،
بیرون کے تقاضے پورے ہو گئے، زونوں کے جماعتوں کے تقاضے پورے ہو گئے، لوگوں نے اپنی بستیوں کے اندر 100% نماز کو زندہ کر دیا، 100% گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو گیا، 100% پردے کا اہتمام ہو گیا۔ اے اللہ تو نے ہم کو زندگی دی، ہماری زندگی فنا ہو جانے والی دنیا کے پیچھے لگ گئی۔ اے اللہ 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32، 32 کے 64، اسی چکر کے اندر اے اللہ زندگی کے آخری دن آ گئے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہم سب نیت کرو انشاءاللہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت تو کرو کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اس کے لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت کی محنت کی الف با تا سا ABCD یہ 4 مہینے ہیں۔ الف با تا سا ABCD یہ اس کے 4 مہینے ہیں۔ میں اور آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے اپنی نیتوں کا اظہار کرو۔ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے کبھی کبھی اللہ پاک ایسے موقع لا کر دے دیتے ہیں جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی کشتی کو کنارے پر لگا دیں گے۔ کشتیاں کنارے پر لگنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ہمارا تمام کا اسٹیشن آنے والا ہے، اس سے پہلے کچھ کرنے کا موقع ہے۔ اور کون نیت کرتا ہے کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ اور ماشاءاللہ کب لگائیں گے؟ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، مہینے کے بعد۔ آپ نیت کر کے اپنے دل میں ٹائم طے کر لو اور یہ نیت کرو آج 2026 کی پہلی تاریخ ہے، انشاءاللہ 2026 میں ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ۔ اپنا مہینے کے تعین کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر طے کرو گے، اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے۔ بھائی مجھے آواز چلیے، سب کا نام لکھو اس کونے میں، اور تھوڑی جگہ کر لو، ابھی جانا تھوڑی جگہ کر لو پہلے۔ اچھا آپ لوگ وہاں پہنچ جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ بھائی، جلدی سے پہنچ جاؤ۔ اور بھی جس کے دل میں بات آ رہی ہے کہ 2026 میں 4 مہینے لگانے ہیں، وہ کھڑے ہو کر محتاجگی کے ساتھ وہاں پہنچ کر بیٹھ کر اپنے مہینے کے تعین کے ساتھ آپ نام لکھا دو، اللہ قبول کر لے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ اور بھی جس کے دل میں تھوڑا سا کھڑے ہونا، چلنا، ہمت افزائی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی ترتیب بنانا اور اپنا وقت کے تعین کے ساتھ اپنا نام لکھا دینا، یہ اللہ کے دین کی محتاجگی ہے۔ اللہ اس پر قبولیت کی مہر لگا دے گا اور ہمارے تمام کا اللہ پاک 4 مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی، پورا جان، پورا مال اللہ کی مرضیات پر مشورے کے ساتھ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بیٹھ کر اطمینان سے بیٹھ کر، بھائی کچھ لوگ اور بھی لکھنے والے یہاں ہو جاؤ، ہمارے ساتھیوں کے نام لکھ لو، بلال ان کے نام لکھ لے سب کے۔ اچھا آپ لوگ کیا کرو گے؟ اچھا ایک بات اور پوچھوں، ارے بولو پوچھو، ارے بولو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایسے کون ہیں کہ جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے؟ وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے وہ ذرا مجمع میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہماری جماعتیں بھی اور مقامی اور ہمارے تمام سر جن کے اب تک تبلیغ میں 4 مہینے نہیں لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اور ماشاءاللہ۔ اچھا حنیف بھائی ذرا جگہ کرو، حافظ نثار آپ دونوں لکھنا اور مجمع کو میں قاسم آگے آ جاؤ۔ اچھا آپ لوگ میرے بائیں ہاتھ کی طرف آ جاؤ۔ 2026 میں آپ کے 4 مہینے لگیں گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ آؤ ماشاءاللہ،
بھائی جلدی سے آگے آ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ, آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ. اقبال بھائی آگے بڑھ جاؤ, اقبال بھائی منصور آگے بڑھ جاؤ, قاسم بھائی آگے بڑھ جاؤ, اور بھی آگے بڑھ جاؤ, حافظ یوسف آگے بڑھ جاؤ, آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ, آگے الیاس بھائی آگے آ جاؤ. اچھا بھائی بیٹھ جاؤ, آپ لوگ لکھانے والے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ماشاء اللہ. اچھا آپ لوگ کیا کرو گے 2026 میں ایک مرتبہ 4 مہینے جس کے لگے ہیں, اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ نیت کرو دوسری مرتبہ لگاؤ گے. اچھا ایک مرتبہ 4 مہینے جس کے لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ جس کے لگے وہ کھڑے ہو جاؤ, وہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ جس کے لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ جس کے لگے, بھائی سعید ان کو لے کر پیچھے بیٹھو. بھائی آپ لوگ آگے آ جاؤ, یہ جو ٹیک لگانے والے جوان ہیں وہ آگے آ جائیں, آپ لوگ وہاں چل جاؤ, سعید کے پاس چل جاؤ. جن کے ایک مرتبہ لگے ہیں, اچھا اب تو وہی رہے جن کے 2 مرتبہ لگے, اب تو وہی مجمع ہے نا. اچھا اتنی نیت کر لو یہ 2 مرتبہ والے کہ اس سال اللہ توفیق دے تو بیرون جائیں گے, اگر قواعد میں کمی ہے تو اندرون لگائیں گے, لیکن جس کے 2 مرتبہ لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. اگر قواعد میں ہے تو بیرون جائیں گے, ورنہ انشاءاللہ پھر سے تیسری مرتبہ اندرون جائیں گے. ابھی سب لگ نام لکھ لو ان کے. بھائی آ جاؤ, حافظ صاحب کے پاس آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ, آؤ آؤ ماشاء اللہ. بھائی اسٹوڈنٹ ہمارے جتنے اوپر چلے جاؤ, ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ. اچھا آپ لوگ کیا کرو گے, اس کا معنی 2 سال کے درمیان میں آپ کے 4 مہینے لگ گئے ہے نا. اچھا چلا لگاؤ گے 2026 میں چلا کون کون لگائیں گے, ذرا کھڑے ہو جاؤ, ذرا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت. بھائی عبد الرشید کے پاس چلے جاؤ, عبد الرشید سب کے نام لکھ لو, وہاں چلے جاؤ. چار مہینے والے ہو گئے, جس کے نہیں لگے وہ ہو گئے, جس کے 1 مرتبہ ہو گئے, اور 2 مرتبہ سے زیادہ والے بھی ہو گئے, اور اس سال چلا لگائیں گے وہ بھی ہو گئے. اجے اس وقت نام لکھا دیا, اب تو بیرون میں جائیں گے, رضوان بھی بیرون میں جائیں گے, بلال بھائی بھی بیرون جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا مجموعہ ہے. بجے والے بھی جائیں گے, نام لکھائیں گے. اللہ قبول کرے. جب ہم جائیں گے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد, وہاں تک اتنی نیت کرو کہ مقامی 5 عملوں کی پابندی کریں گے. کرو گے مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ, روزانہ کے 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ, گھر مسجد کی تعلیم پابندی کے ساتھ, مسجد و جماعت میں پابندی کے ساتھ, اور ہفتے کے 2 گشت پابندی کے ساتھ. 5 اعمال ہمارے حضرت جی فرماتے تھے, ایمانی اور روحانی. کتنی بڑی بات ہے, ایمانی اور روحانی. اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری ترقی ہو, ان 5 عملوں کی پابندی کرو. یہ 5 عملوں کی برکت سے اللہ پاک ایمان میں بھی ترقی دیں گے اور ہماری روحانیت میں بھی ترقی دیں گے. کوئی مشکل نہیں بھائی. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے لگانا کیا مشکل, 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کا مشورہ کیا مشکل, 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ
15-20 منٹ کی تعلیم مسجد کی اور 15-20 منٹ کی تعلیم گھر کی، اور ہفتے میں 2 گشت. پورے ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ پورے ہفتے میں 24 × 7 168 گھنٹے. 168 گھنٹے میں ہم دو نمازوں کے درمیان میں 1.5 گھنٹہ، دوسرے گشت کا 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگا دیں. 168 گھنٹے اللہ نے ہم کو دی. ہمارے 4 گھنٹے گشتوں میں، اور پہلا گشت اپنی مسجد کا، اور دوسرا ایسے علاقے کہ جہاں غیر مانوس لوگ ہیں یا وہاں اعمال دعوت نہیں ہے، وہاں جا کر ہم محنت کریں. بھائی کرو گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہم صلی. بھائی اسٹوڈنٹ کا جوڑ یہ جمعہ کے دن، اتوار کے دن 4 تاریخ کو اتوار کے دن صبح 10 سے ظہر تک جامع مسجد میں ہے. اسٹوڈنٹ کا جوڑ یہ 4 تاریخ کو، تاکہ پورے سال بھر کا ایک نظام بنے. چھٹیاں بیچ میں آئے گی، اس کے بعد آئندہ امتحانات کی تیاری ہوگی، تو ہم نے سوچا کہ جنوری کی 4 تاریخ کو صبح 10 سے لے کر ظہر تک جامع مسجد چوک بازار حلقہ نمبر 9 میں ہماری اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوگا. جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان تمام کو لے کر پہنچو گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما. تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما. پیارے نبی کے سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے شہر اور ضلع کو قبول فرما. آنے والے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس سے پہلے ہر گھر میں 100% تیرے احکامات زندہ ہو، پیارے نبی کی سنتیں زندہ ہو، گھر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو. اے اللہ اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے پر اے اللہ گھروں میں مشورے ہو، اور ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاوے. ایسی شکل و صورت اے اللہ تو ہمارے علاقے میں پیدا ہو. اے اللہ دونوں کی جماعتوں کو مکمل فرما. اے اللہ اسٹوڈنٹ کی جماعت کو آسان فرما. رمضان کے 3 دن کی جماعتوں میں اے اللہ بڑھوتری نصیب فرما. ہماری پوری جان پورا مال تیرے دین کے تقاضے پر لگے، ایسی شکل اور صورت پیدا فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے مانگتے خیر نصیب فرما. اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے پناہ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.